أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 120 120 سے 126۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنی پوری سلطنت سے بڑے ایکسپرٹ قسم کے ماہر قسم کے جادوگر اکٹھے کیے اور مقابلے کا وقت آ پہنچا۔ مقابلہ شروع ہوا اور جب جادوگر اپنے جادو کے سارے ٹرک آزما چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو پھینکا جو کہ ایک جادو کا ٹرک نہیں تھا، کوئی جادو کرنے کے لیے نہیں پھینکی بلکہ ایک معجزے کے ظہور کے لیے پھینکی، اور وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان ساری رسیوں کو نگل لیا جو چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل میں ہل رہی تھی۔ اب وہ جادوگر جو جادو کے فن کے اس آرٹ کے ماہر اور ایکسپرٹ تھے، حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی فن کو جتنا اس فن کا ماہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے اس کے اسرار و رموز کو، اتنا کوئی عام شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اب وہ جادوگر تھے، کوئی ایک دو نہیں تھے، کئی جادوگر تھے مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے۔ اب وہ جادوگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ نے جو کچھ کیا ہے علیہ السلام، یہ جادو ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے وہ فوری طور پہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ کا جو دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور فرعون
یا کوئی بھی اور دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا متکبر ہو، بڑے سے بڑا ظالم ہو، بہت بڑی اسٹیٹ کا وہ مالک ہو، بادشاہ تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا، یقیناً جادوگروں کو جب مقابلے کے لیے لایا گیا تو ان کو پوری بریفنگ دی گئی ہوگی کہ بھائی موسیٰ کون ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اور فرعون کا کیا دعویٰ ہے۔ فرعون کا دعویٰ تو سب جانتے ہی تھے کہ وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ اس نے اپنی قوم کو انتہائی بے وقوف بنا رکھا تھا، اس وجہ سے وہ اسے رب اعلیٰ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو اپنا معبود مانتے تھے، رب مانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جادوگروں کو پورا بریف کیا گیا ہوگا شاہی محل کے اندر لا کر، اور آ کے ان کو پورا اس مقابلے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہوگا، اور پوری ان سے تیاری کروائی گئی ہوگی۔ تو اب وہ جادوگر جو جانتے تھے کہ موسیٰ کا کیا موقف ہے اور فرعون کا کیا موقف ہے، تو وہ فوری طور پہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ سچا ہے، واقعی یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے، یہ اس نے اپنے رب کی مرضی سے کیا ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اس لیے فوری طور پہ وہ جب اندر سے تبدیل ہو گئے تو پھر فوری طور پہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جو پہلے فرعون کو سجدے کیا کرتے تھے، اب وہ اصل جو رب اعلیٰ ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ بلکہ قرآن مجید نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں، سجدے میں گرا دیے گئے۔ گویا کہ کوئی اندر ایسی طاقت تھی، کوئی ایسی بڑی مضبوط قوت تھی، کوئی نہ نظر آنے والی کوئی طاقت تھی جو انہیں سجدے میں گرا رہی تھی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بے اختیار سجدے میں گر گئے، سوچنے اور زیادہ لمبا چوڑا غور و فکر کرنے کی ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وقت ہی نہیں ملا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور فوراً سجدے میں گرنے کے بعد اٹھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، جو کہ تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارے دل کی دنیا بدل چکی۔ یہ ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، اور یہ کائنات کی سب سے طاقتور قوت ہے، طاقت والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اس ایمان کی قدر و منزلت کو پا لیتا ہے نا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو پھر اس کے بعد دنیا کی ہر نعمت اسے چھین لی جائے، وطن اس سے چھین لیا جائے، اس سے قبیلہ چھین لیا جائے، بیوی بچے چھین لیے جائیں، مال دولت، اس کا بزنس، کاروبار، ہر چیز، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتروا لیے جائیں، وہ سارا کچھ ہی ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرواتا چلا جاتا ہے اور اپنے ایمان کو بچاتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کتنے ظلم ہوتے تھے، ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، اور پھر بالآخر سارا کچھ ان سے لوٹ لیا گیا اور وہ لٹوانے پہ تیار ہو گئے، اور پھر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ دیار غیر میں، جو ان کا وطن نہیں تھا، وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہونے کے لیے تیار ہو گئے، جہاں نہ کوئی رشتہ داری، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایمان تھا۔ بڑے بڑے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے امیر شہزادے، وہ بھی جب ان کو اس ایمان کا ٹیسٹ آیا نا، ٹیسٹ، جب انہوں نے اس کو چکھ لیا کہ یہ کتنا ٹیسٹی ہے اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد
ہر چیز کو، ہر نعمت کو، ہر سہولت کو، ہر آسائش کو خیر بات کہہ دی۔ بہرحال یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں سے یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے جابر متکبر بادشاہ بھی جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ ساری فوجیں، لشکر، طاقتیں، قوت، دھمکیاں، جیلیں، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے نا، پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز ایمان سے ہلا نہیں سکتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی قیمت اور بولی اس کا ایمان اسے چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع جو اس کی جان ہوتی ہے، اس جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ ہیں، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خود میدانوں میں اترتے ہیں، یہ کس بنیاد پہ لڑتے ہیں؟ ان کو کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی صرف اور صرف یہی دولت ایمان ہوتی ہے۔ ایمان، یقین اس قدر پختہ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پہ اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ اور اللہ کی نعمتوں جنتوں کے ملنے کا، کہ انسان سارا کچھ خود قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جادوگر بھی اس دولت ایمان سے بہرہ ور ہو چکے تھے، ان کے اندر کی دنیا بدل چکی تھی، اور جب انسان اندر سے بدل جائے تو پھر باہر سے بھی بدل جاتا ہے۔ اب جب جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا، تو فرعون کو بہت غصہ آیا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بنا کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ چلو مقابلہ، کمپٹیشن ہار جاتے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی بڑا کام کر دیا کہ کمپٹیشن اور مقابلہ ہارنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اور اس پر ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات، بہت تکلیف دہ بات۔ بہرحال فوری طور پہ جابر متکبر لوگوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح دھمکیاں دینے پر اتر آیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے پاس یہ طاقتیں ہیں، یہ قوتیں ہیں۔ ڈرانا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا۔ دلائل کی قوتیں جب خاموش ہو جاتی ہیں تو پھر دھمکیاں اور طاقتیں اور قوتیں اور تکبر اور غرور، یہ چیزیں پھر سامنے آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں اب تیری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو نے جو کرنا ہے کر گزر۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل سے جادوگروں کا فرعون کے ساتھ مکالمہ موجود ہے۔ ابھی انشاءاللہ وہ آیات بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے مختصر بات بتائی، وہاں پہ قدر تفصیل سے بات بتائی۔ اللہ اکبر۔ اور جادوگروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ دھمکی دیتا ہے نا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، یہ سب سے بڑی سزا تھی۔ اور یاد رہے کہ سولی چڑھانا یہ پھانسی چڑھانے سے بھی بڑی سزا ہے۔ عموماً دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے۔ پھانسی تو ہوتی ہے کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈال کے اس کو لٹکا دو، گلا اس کا گھٹ جانے سے، بند ہو جانے سے، سانس بند ہو جاتی، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن سولی اس سے زیادہ تکلیف دہ اور عبرت ناک موت ہوتی ہے۔ سولی یہ ہوتی ہے کہ کسی کھمبے کے ساتھ، کسی پول کے ساتھ، کسی تنے کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ، کسی اونچی چیز کے ساتھ ایک اس طرح کی، ایک تو درخت کا اپنا تنا ہوتا ہے نا جو اوپر سے نیچے عمودی ہوتا ہے، ورٹیکل، اور ایک ہاریزنٹلی جس طرح سلیب کا نشان ہوتا ہے،
ایک اس طرح کی بھی اس کے اوپر ایک لکڑی باندھ دی جاتی ہے، اور پھر اس لکڑی کے ساتھ دونوں ہاتھ اس طرح باندھ دیے جاتے ہیں، اور یہ جو سر وغیرہ ہے، دھڑ ہے، اس کو پیچھے جو تنا ہوتا ہے درخت کا اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے تیر مار کے یا کسی طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ڈیڈ باڈی ادھر ہی لٹکی رہتی ہے۔ اس کو دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہوائیں ہیں، طوفان ہیں، پرندے آ رہے ہیں، اس کو اچک رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ادھر ہی گل سڑ جاتا ہے۔ تو یہ عموماً دی جاتی ہے دوسرے لوگوں کو عبرت دینے کے لیے، عبرت سکھانے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ بہت بھائی بری موت ہے۔ تو فرعون نے یہی دھمکی دی، ہاتھ پاؤں بھی کاٹوں گا اور سولی بھی چڑھاؤں گا، اور تمہارا انجام دنیا دیکھے۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، سورہ طٰہٰ کے الفاظ، تو نے جو کرنا ہے نا کر لے، ہم اب کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ پھر ان جادوگروں کو اس نے پھانسی دی کہ نہ دی، یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ان کو اس نے پھانسی دے دی اور وہ خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے، لیکن کسی صحیح حدیث سے یا قرآن مجید کی آیت سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی، واللہ عالم، کہ وہ ان کو سزا دینے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو بڑی دھمکیاں دیتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ تو ممکن ہے کہ اللہ پاک نے ان اپنے ایمان والے بندوں کی بھی حفاظت فرمائی ہو، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس نے اس سے پہلے ایک اور بھی حربہ اختیار کیا۔ جب اس نے دیکھا نا یہ جادوگر فوراً ایمان لے آئے ہیں، تو کہنے لگا، پہلے اس نے ایک پتا پھینکا، کہنے لگا کہ اچھا یہ جادوگر اور موسیٰ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ تو تمہاری سازش تھی میرے خلاف۔ اور ساتھ اس نے اپنی عوام کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جادوگر اور موسیٰ اندر سے ملے ہوئے تھے اور ہمیں اس سازش کا علم نہیں تھا، تاکہ وہ قوم بھی کہیں ایمان نہ لے آئے۔ تو پہلے بھی اس نے بڑا بیوقوف بنایا ہوا تھا، مزید یہ بات کہہ کے اس نے ان کو پھر ایک دفعہ بیوقوف بنا لیا۔ اور اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرعون نے کہا تھا نا، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ فرعون جادوگروں کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہے تمہارا بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر قرار دے دیا اور باقیوں کو چھوٹے جادوگر قرار دے دیا کہ یہ بڑا ان کا گرو ہے، یہ ان کا سردار ہے، یہ ان کا لیڈر ہے، یہ ان کا استاد ہے، اس نے ان کو سکھایا ہوا ہے، اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ حالانکہ فرعون کو اندر سے پتا تھا کہ ان کی تو آپس میں پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان میں سے کسی جادوگر کو پہلے جانتے ہی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہ توحید کی دعوت یہ اس وقت سے دے رہے ہیں جب سے یہ مدین سے یہاں مصر میں تشریف لائے، آتے ہی انہوں نے یہ توحید کی دعوت پیش کر دی تھی۔ تو اس وقت تو ابھی کسی سے ان کی ملاقات ہی نہیں تھی، جادوگروں کو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں جادوگروں کے ایمان لانے کا منظر، اور پھر فرعون کی طرف سے دھمکیاں اور اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش۔ وَأُلْقِيَ، اور گرا دیے گئے، ایک ہوتا ہے القا، ایک ہوتا ہے القیا، فعل مجہول ہے پیسے وائس، گرا دیا گیا۔ وَأُلْقِيَ، اور گرا دیے گئے، السَّحَرَةُ، ساحر کی جمع ہے، السَّحَرَةُ جادوگر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور جادوگر گرا دیے گئے۔ کس نے گرایا تھا؟ ان کے ایمان میں،
اور جادوگر گرا دیے گئے ساجدین، سجدے میں، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے۔ قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، بھی پر، اور رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار پر۔ انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، اور آگے وضاحت کر دی، کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ رب العالمین فرعون ہے، کیونکہ وہ تو یہی کہتا تھا۔ آگے وضاحت فرما دی، رب موسیٰ، یعنی موسیٰ کا رب، و ہارون، اور ہارون کا رب، جس کو موسیٰ اور ہارون رب مانتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ رب العالمین، کیونکہ موسیٰ اور ہارون فرعون کو تو رب مانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم، تم ایمان لے آئے، بھی، اس پر، بازر بھی پر، ہی، اس، بھی، اس پر، قبل، پہلے، ان کے، قبل ان، اس سے پہلے کے، آذانا، میں اجازت دوں، آذانا، میں اجازت دوں، لکم، تمہیں، میرے حکم کے بغیر، میری اجازت پرمیشن کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو اس پر۔ عجیب بات ہے، میں نے تمہیں بلایا اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ ان ھذا، اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے یہ تیر بھی پھینکا، اندر سے پتا ہونے کے باوجود کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لمکر، یقیناً، لام زبر لا، یقیناً، مکر، ایک چال ہے، ان ھذا لمکر، یقیناً یہ تو ضرور ایک چال ہے، مکرتم، جو تم نے چلی، مکرتم، تم نے چلی، ہو، یہ چال، مکرتم، جسے تم نے چلا، ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ تو ضرور ایک چال ہے جو تم نے چلی، فی المدینتی، اس شہر میں، اس شہر میں یہ ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے، یعنی تم سب مل کے تم نے یہ سازش تیار کی تھی کہ اس طرح مقابلہ کریں گے اور وہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہنے لگا لی تخرجو، تاکہ تم نکال دو، منہا، اس سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے المدینہ کی طرف، منہا، اس سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، تم اس کے رہنے والوں کو، اس کے رہائشیوں باسیوں کو، میری قوم کے لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی چال چل رہے ہو کہ ہم یہاں غالب آ جائیں، ہمیں اقتدار اور حکومت مل جائے اور تم مجھے اور میری قوم کو نکال دو۔ اب یہ ان کی حمایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ، ایموشنلی ان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ فسوف، فا تو، سوف، ان قریب، جلد، تعلمون، تم جان لو گے، فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم جان لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جو تم نے سازش کی ہے، جو چال چلی ہے، جو میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے، اس کا نتیجہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس نے خود ہی وضاحت بھی کر دی، لأقطعن، لام زبر لا شروع میں اور نون شد والا آخر میں، نون ثقیلہ، نون مشدد، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، یہ دونوں یقین کا معنی دیتے ہیں، بے شک کہہ لیں، یقیناً کہہ لیں، ضرور کہہ لیں، اور یہ ورب فعل کے ساتھ دونوں چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، شروع میں اور آخر میں۔ تو اصل لفظ کیا ہے؟ اقتیو، اقتیو، میں کاٹ دوں گا، اور لأقطعن، میں ضرور ہی کاٹ دوں گا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا،
قطع کرنا، کاٹنا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ید کی جمع ایدی، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، رجلن کی جمع ارجل، ایک ہوتا ہے رجلن مرد، ایک ہوتا ہے رجلن را کے نیچے زیر، رجلن کہتے ہیں ٹانگ کو یا پاؤں کو، تو اس کی جمع ہے ارجل، رجلن کی جمع ہوتی ہے رجال اور رجلن کی جمع ارجل، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں تمہارا ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ، یعنی ان بیلنس کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ثم پھر لأصلبن، یہ بھی شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد، نون ثقیلہ، یہ اصل میں تھا اسلبو، میں سولی دوں گا، اسلبو میں سولی دوں گا، اور لام زبر لا اور نون مشدد، لأصلبن یقیناً میں ضرور سولی دوں گا یا سولی چڑھاؤں گا، کم تمہیں اجمعین سب کوئی، جتنے جادوگروں میں تم سب کو، آج کل کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب ہی کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں، اپنے رب کے پاس جانے کا یقین اتنا آ گیا ہے کہ اب ہم تیری سولیوں سے، تیری دھمکیوں شمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، رب سے ملاقات کا یقین آ گیا کہ واقعی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سورہ طٰہٰ کی صورت میں بھی ان کا جواب سن لیجئے۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تمہیں ہرگز پریفر نہیں کریں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ایک طرف دلیل کی قوت ہے اور ایک طرف تیری دھمکیاں ہیں، اب ہم دلیل کو مانیں کہ تجھے مانیں؟ ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے، اس نے کہا تھا نا میری اجازت کے بغیر، اور ہم اس ذات پر بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو نے تو ہمیں پیدا ہی نہیں کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا، فقض ما انت قاض، تو جو کرنا ہے کر گزر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو جو فیصلہ بھی کرے گا نا وہ اس دنیا کی زندگی کی حد تک فیصلہ کرے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمارے ایک استاد محترم یہاں پہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ زیادہ سے زیادہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا، جان ہی لے لے گا نا، دنیا کا نقصان کرے گا نا، تو ہماری دنیا خراب کرے گا، ہم تیری آخرت برباد کر دیں، تو ہمیں شہید کرے گا، ہماری دنیا خراب کرے گا، ہم تیری آخرت برباد کر دیں۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام بھی وہ بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو ہم اس لیے ایمان لائے ہیں کہ اللہ ہماری پچھلی خطائیں معاف فرما دے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے واپس سورۃ الاعراف۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم، اور نہیں تو انتقام لینے والا، نہیں تو بدلہ لینے والا، منا ہم سے، وما تنقم منا اور تو ہم سے بدلہ نہیں لینے والا یا نہیں لے رہا، الا مگر ان کے آمنا ہم ایمان لائے بآیات ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب جاءت وہ آ گئیں نہ ہمارے پاس، تو
ہم سے کسی چیز کا بدلہ اور انتقام نہیں لے رہا، مگر اس چیز کا کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی آیات، نشانیاں، معجزات آ گئے اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یہی جرم ہے نا ہمارا، یہی قصور ہے نا، اور ہم نے کیا کیا ہے، اور تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ ماں کا ترجمہ نہیں بھی کر سکتے ہیں اور کیا بھی کر سکتے ہیں، کیا یا کس چیز کا، اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف جرم یہی ہے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، استقامت کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، پر افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفا اور فوت فرما نہ ہمیں، وتوفنا اور فوت فرما ہمیں اور موت دینا ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں تیرے اور تیرے نبی موسیٰ کے فرما بردار ہوں۔ یا اللہ، صبر سے مراد یہاں استقامت ہے، یا جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی جائیں تو ہم ان کو خوش دلی سے برداشت کر سکیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہ انڈیل دے بڑا اس میں مبالغہ ہے، یہ نہیں کہ ہمیں صبر عطا فرما دے۔ انڈیل دے جیسے اوپر سے پانی کی بالٹی بھر کے کسی پر سر پہ ڈالی جائے تو وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو گلا کرتے ہوئے نیچے جائے گا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا اور ہمیں فوت فرمانا۔ اصل چیز ہے خاتمہ، خاتمہ اچھا فرما دے یا اللہ۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں کیا ہے؟ توفنی مسلمن، توفنی مجھے فوت فرمانا، مسلمن فرما برداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور ٹیسٹ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ایمان پر، اسلام پر، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔